اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جتنا فساد ہے خشکی اور تری میں اس دنیا کے اندر، یہ اللہ فرما رہے ہیں اے انسانوں یہ سب تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری دنیا کی زندگی، آخرت تو بعد میں ہے، ہم چاہتے ہیں دنیا کی زندگی ہماری بھلی ہو جائے، دنیا کی زندگی ہماری آسان ہو جائے، دنیا کی زندگی ہماری خوشگوار بن جائے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں اپنی خواہشات کو چھوڑنا ہوگا اور جو دین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کو اختیار کرنا ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شخص اس وقت تک مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ اپنے جذبات کو تابع کرنا ہے، دین کے، اللہ کے احکامات کے تابع کرنا ہے، ہمیں اپنی منمانی نہیں کرنی، اپنی خواہشات پوری نہیں کرنی۔ اللہ نے ہمیں یہ بدن دیا ہے، اس بدن میں آنکھیں ہیں، کان ہے، منہ ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، مختلف اعضاء ہیں، یہ اللہ نے ہمیں دیے ہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میں اپنی آنکھوں کو جس طرح سے چاہوں استعمال کروں، جہاں چاہے دیکھوں، اور ایک یہ ہے یہ اللہ نے مجھے آنکھیں عطا فرمائی ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے اور اللہ نے اس کے بارے میں احکامات بھی دیے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، میں اس کے مطابق اپنی آنکھوں کو استعمال کروں۔ اگر ہم نے حدیث پاک کا مفہوم ہے، اگر ان آنکھوں کو ہمیں اختیار ہے، ہم چاہ سکتے ہیں، ہم چاہتے ہیں، اور ہمارے لیے کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہے کہ ہم جہاں چاہے دیکھ لیں، حالات بھی ایسے ہیں، ماحول بھی ایسا بن گیا ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن صرف اس وجہ سے اپنی نگاہوں کو روک لیا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی، نگاہوں کو روک لیا، اللہ کے حکم کی وجہ سے اللہ تعالی اس کو ایسا ایمان کا نور عطا فرمائیں گے جس کا سرور اور جس کی چاشنی اور جس کی لذت وہ اپنے اندر محسوس کرے گا۔ اس کا ایمان ترقی پر آ جائے گا اور اس کی روحانیت بڑھ جائے گی اور اس کے اندر نورانیت آ جائے گی۔ کیا ہے؟ اس نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی۔